ہمارے نام پہ اس نے چھوڑ دیے ہیں، قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے، تم اس کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے پیش کر دی ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، تین، ایک شاعر اللہ کی بے عزتی اور توہین نہیں کرنی، دوسرے اس ادب والے مہینے کی، اور تیسرے ارشاد فرما دیا کہ نیاز کے جو جانور مکہ کو جاتے ہیں دیکھو ان کی بھی توہین نہ کرنا۔ کتنی ہو گئی چیزیں؟ تین۔ چوتھے فرمایا وللقلائد، اور نہ ہی اس کی توہین کرنا جو گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ قلادہ اس پٹے کو کہتے ہیں جو پٹا جانور کے گلے میں باندھ دیا جاتا ہے، اور قلادہ ہی ہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ خواتین گلے میں پہنتی ہیں نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہار گم ہو گیا تھا اس کے لیے بھی قلادہ کا لفظ آئے ہیں کہ وہ ہار ان کے گلے سے گر گیا، اور جب جانور ہو تو مراد اس سے اس کی پٹا ہوتی ہے، جیسے بھی موقع ہو انسانوں کے لیے ہوگا تو پھر گلے میں پہنی دی چیز، اور جانوروں کے لیے ہوگا تو پھر وہ پٹا کہلائے گا۔ یہی ہے نا، اس لیے اس لفظ کی تشریح عرض کر رہے ہیں کہ بہت سے بے ادب اور بہت سے جنہیں دو لفظ نہیں پڑھنا آتے، بس انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جی تقلید حرام ہے، اور کہتے ہیں جی تقلید تو کہتے ہیں پٹے کو، تو تم نے امام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ علیہ باللہ، وہ یہ جو الفاظ بخاری میں آئے ہیں اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آئے ہیں، پھر وہاں بھی ترجمہ کرو گے۔ خام خواہ چڑانا لوگوں کو اور اپنے کم علم ہونے کا ثبوت فراہم کرنے۔ یہاں پر قلائد سے کیا مراد ہے، یہ مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے، تین آراء انہوں نے دی۔ ایک تو مفسرین کہتے ہیں کہ وللقلائد سے مراد خود وہ جانور ہیں جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، اور نہ توہین کرنا ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے، ویسے بھی توہین نہ کرنا قربانی کے جانوروں کی، لیکن جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیے گئے اس کی تو بالکل ہی توہین نہ کرنا۔ یہ تو خاص حج کے موقع پر مخصوص ہو گیا، ویسے قربانی کے لیے جو ہدیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ وہ جانور جو خاص حج یا عمرے کے شکریے میں اللہ کے ہاں کاٹے جانے ہیں، ان کی توہین نہ کرنا۔ اور یہ کیا کرتے تھے عرب، جانور کے گلے میں رسی ڈال دیتے تھے، جانور کے گلے میں رسی میں جوتا باندھ کے ڈال دیتے تھے۔ کبھی کبھی درخت سے ایک شاخ توڑی اور اس شاخ کو جانور کے گلے میں باندھ دیا، یہ بھی قلادہ ہو جاتا تھا۔ دیکھنے والے کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ جانور اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ تک اور جنگ کے زمانے میں بھی یہ اللہ کی اس چیز کو نہیں چھیڑتے تھے۔ وہ جیسے بھی تھے لیکن ان میں اچھی باتیں بھی تو تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ بالکل ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کہتے تھے یہ چیزیں اللہ کی ہیں، ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں چھیڑیں گے۔ اس لیے مراد ایک تو یہ۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ تو پہلے حدی میں گزر گئی چیز، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو بھی نہ چھیڑنا، اصحاب القلائد جو ایسے جانوروں کو لے کر بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، ان کو بھی نہیں چھیڑنا۔ ان آدمیوں کی بھی عزت ہے، احترام ہے کہ کیسے ہی ہیں، مشرک ہیں لیکن آ تو رہے ہیں نا، ہماری طرف آ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ حتیم ابن ہند وغیرہ جو لوگ تھے نا، وہ اس میں شامل ہو گئے۔ دو چیزیں۔ اور بعض رات کا خیال یہ ہے، اگرچہ یہ رائے کمزور ہے لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جو پٹا پڑا ہوا ہے اس پٹے کی توہین نہیں کرنی، وہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہماری چیز ہے۔ ایک ایک چیز اب ہماری ہو گئی ہے، تم اس کی بھی توہین نہیں کرو گے۔ اور اس سے بھی فقہا نے لکھی ہے ایک چیز، اور فقہا کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور جو خریدا جاتا ہے اس کی جو رسی یا جو پٹا ساتھ آتا ہے اسے بھی صدقہ کر دینا چاہیے، اگر وہ چیز صدقے کا قابل ہے اسے بھی اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے، بیچ کے اس کے پیسے غریبوں کو دے دینے چاہیے، وہ بھی گھر میں نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ وہ مال اللہ کا ہو گیا۔ فرض کر لیں 50 روپے کی رسی خرید لی جانوروں کو باندھنے کے لیے، تو اب وہ 50 روپے کی بازار میں جا کے 30-40 کی بک سکتی ہے،
اس کو کہا جا سکتا ہے یہ لے لیں اور 30-40 جتنی بھی قیمت لگاتا ہے وہ قیمت بھی اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کو نہ رکھنا۔ وللقلائد، اور نہ ہی ان کی توہین تمہارے لیے جائز ہے، جو کیا ہیں، جو اللہ کے گھر میں جانور لا رہے ہیں اور گلے میں اس کے لٹکن پڑی ہوئی ہے۔ ولا آمین، اب کتنے آ گئے؟ 4 ہو گئے، 5ویں آئے نا، 5ویں۔ ولا آمین، اور نہ ہی ان لوگوں کی توہین کرنا جو آنے والے ہیں البیت الحرام، ادب والے گھر کی طرف، عزت والے گھر کی طرف جو آ رہے ہیں نا، دیکھو ان کی بھی توہین نہ کرنا، انہیں حلال نہ سمجھنا، ان پہ ہاتھ نہ ڈالنا اللہ کے نام کی چیزوں پر۔ یعنی کافر بھی اگر بیت اللہ کی نیاز لا رہا ہے، اس کو بھی اس نیاز کو تم کچھ نہ کرنا، لوٹنا مت۔ اور ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے ہیں عزت والے، ان عزت کے مہینوں میں بالکل ان کو نہ مارنا۔ اور یہ جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہیں، مکہ مکرمہ کو لے جا رہے ہیں، نشان ڈال دیے ہیں انہوں نے، بالکل ان کو نہ چھیڑنا۔ اور دیکھو اسی طرح کافروں نے تم کو روک دیا تھا نا 6 ہجری میں حدیبیہ میں، تم بالکل نہ روکنا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور ادب والے گھر کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں بالکل ان کو نہ روکنا، آگے سے منع کرنا کہ آئندہ سال سے نہ آئیں، اس کے احکامات آ گئے ہیں اس میں سورہ توبہ میں، مگر ابھی فی الحال بالکل نہ انہیں روکنا، ان کافروں کو بھی آنے دو، ہمارے گھر ہی تو آ رہے ہیں۔ کیا ٹھکانہ ہے رحمت کا کہ فرمایا چاہے غلطی ہو گئی ہے ان سے، شرک کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر آ رہے ہیں، بالکل تم اس چیز کو نہ کرنا، انہیں روکنا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کافر لوگ جن کاموں میں اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس کام میں مومن انسان کو چاہیے کہ اس کام میں کوئی توہین آمیز حرکت نہ کرے۔ ہندو بھی بعض اوقات اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، فرض کر لو یہاں کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، مسجد کے لیے پیسے دے دیتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں، تو اگر یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی سیاسی حرکت یا کل کو کوئی پریشر رکھے گا، ان لوگوں کی عزت کرو، ان کے احترام کرو، ان کی اس نیاز کو جو اللہ کے لیے خالصتاً دیتے ہیں اس کو قبول کر۔ یہ ہے اعتدال جو شریعت نے سکھایا ہے، اس لیے فرمایا کہ ولا آمین البیت الحرام، اور جنہوں نے قصد کیا ہے خدا کے گھر میں آنے کا، ان کے بھی عزت اور احترام کرتے رہنا، چاہے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن آ تو اس سال رہے ہیں نا اللہ کے گھر کو، اس لیے ان کی عزتیں برقرار رہیں گی۔ حتیم ابن ہند اور وہ جو منافق اور وہ جو جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو روکا تھا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم لڑیں، اپنا انتقام لیں، اور ہمیں جو روکا تھا ہم بھی اس سال روک دیں کہ اب تو 8 میں بیت اللہ فتح ہو گیا، 9 ہجری میں ان سب کو روک دیں، کوئی نہیں آ سکتا بیت اللہ میں۔ اللہ نے کہا نہ، بالکل ایسے نہیں کرنا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور بیت الحرام کے لیے جو آ رہے ہیں، جو قصد کر رہے ہیں، ان کو بھی نہ روکنا۔ یبتغون فضلا من ربہم، یہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ فضل تجارت کرنا چاہتے ہیں، فضل سے مراد مال، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، چیزیں لا کے حج کے موقع پہ بازار لگتے تھے بڑے بڑے، ان میں یہ خریداری کرنا چاہتے ہیں، تجارت ہے، بالکل انہیں نہیں روکنا ہے۔ ورضوانا، اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو خوش رکھیں، دیکھو یہ کام نہ کرنا، آ رہے ہیں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اگرچہ مشرک ہی ہیں مگر تمہیں یہ کام زیبا نہیں۔ سمجھ آئی؟ کتنے مستثنا ہو گئے ہیں؟ 5۔ ایک تو فرمایا کہ شعائر اللہ، دوسرے شہر الحرام، تیسرے حدی، چوتھے قلائد، 5ویں آمین البیت الحرام، یہ 5 کو مستثنا کر دیا، فرمایا بالکل ان کی توہین جائز نہیں۔ اب آئی ایک اور بات، اور بات یہ ہے کہ یہ آیت اگر مان لی جائے کہ اس میں یہ آمین البیت الحرام، آنے والے اللہ کے گھر میں یہ ہیں مشرک،
تو پھر مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کا اتنا ٹکڑا منسوخ ہے. اور منسوخ کہاں سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت سے منسوخ ہے. سورہ توبہ شروع ہوتی ہے 10ویں پارے میں. یہاں سے دیکھیے، وقت کتنا ہو رہا ہے اور آیات کتنی ہو رہی ہیں. سورہ توبہ 10ویں پارے میں بالکل شروع سے ہی ملی. سورہ توبہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی آپ آیت کریمہ دیکھیے 5ویں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ ادب والے مہینے گزر جائیں جن میں تم نے پناہ دے رکھی ہے کافروں کو، معاہدہ کر رکھا ہے، یعنی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا گھیراؤ کرو. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا. وگرنہ ان کو تم نے قتل کرنا ہے، ان مشرکین مکہ کو. یہ ان کے لیے اجازت ہے اتنے عرصے تک جب تک تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ مشرکین جو ہے انہیں قتل کرنا ہے. جب خدا نے کہہ دیا تو یہاں پر یہ جو تھا کہ جو خدا کے گھر کے لیے مشرکین آ رہے ہیں انہیں امن دو، انہیں اطمینان سے آنے دو، انہیں قتل نہ کرو، تو یہ حصہ اس حصے سے منسوخ ہو گیا. سمجھے؟ وہاں یہ کہا ہے کہ مشرکین کو قتل کر دو، یہاں یہ کہا ہے انہیں آنے دو. ان کی بے عزتی توہین نہیں کرنی ہے، وہ آئیں حج کریں. وہاں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ مت آنے دینا. تو کہتے ہیں وہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت پہلے کی تھی، تو اس آیت نے اسے اس ٹکڑے کو منسوخ کر دیا. معلوم ہوا کہ اب کوئی مشرک خدا کے گھر میں جانا چاہتا ہے اور خدا کے گھر میں وہ حج عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اب اجازت نہیں دی جا سکتی، اسے منع کیا جائے گا. اس پہ کوئی اشکال ہے؟ معاہدہ مراد ہے، معاہدہ ہو گیا تھا. ہاں، وہ معاہدے کے مہینے گزر جائیں تو پھر ان مشرکین کو نہ جانے دو. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ آیت منسوخ ہوتی. سمجھ آئی یا نہیں؟ مشکل ہے. وہ کہتے ہیں سورہ توبہ کا حکم آیا ہے بعد میں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کو مت جانے دو اور ان کو قتل کرو مشرکین کو. یہاں اللہ نے کہا ہے کہ مشرک ہیں لیکن میرے گھر میں آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور اللہ کا فضل تجارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھو ان کو آنے دینا. تو وہ کہتے ہیں وہ بعد والی آیت جو نازل ہوئی اس میں کہا نہ آنے دینا، اور یہاں اجازت جو ہوئی تھی وہ مشرکین بھی مر کھپ گئے، ختم ہو گئے، اور اللہ نے اس آیت سے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اس آیت کے اتنے ٹکڑے. اس پہ کیا اشکال ہے؟ مکے میں یا حج پر جب جاتے ہیں آج کل کافی سارے نیم کے جھاڑ ہیں، اس میں سے جھاڑ وہ توڑ کے مسواک نہیں کرا سکتے؟ یہ بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ اس آیت کے منسوخ ہونے میں کیا اشکال ہے؟ وہ بات الگ ہے، لیکن ایک حکم یہ تھا کہ مشرکین حج کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کے لیے آ رہے ہیں. اور دوسرا حکم یہ آ گیا کہ مشرکین کو نہ آنے دینا. تو نہ آنے نے اس آنے کو کینسل کر دیا. سمپل سی بات، ٹھیک ہے؟
یہ مفسرین نے بس لکھا ہے، جو ساری بحث کا خلاصہ یہ تو ہوئی وہ بات جس کی وجہ سے اس آیت کو منسوخ مانا گیا ہے. اور پھر آئے ہمارے حضرات، وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہی نہیں، کہتے ہیں سورہ مائدہ آخر پر نازل ہوئی ہے، یہ آیت کا ٹکڑا کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ مشرکین مراد ہی نہیں ہے. اساتذہ ہمارے یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ مشرکین مراد نہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ نو مسلم جو اب مسلمان ہوئے ہیں اور حدیبیہ کے اس جرم میں شریک تھے، انہوں نے کسی وقت تمہیں روک دیا تھا، انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ تو اسلام قبول کر لیا ہے. اب جب وہ آنا چاہتے ہیں تو اب انہیں نہ روکنا، اپنا ذاتی انتقام. اور وہ جو تم 4-5 سال سے مسلسل ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہو، 6 ہجری میں، پھر 7 ہجری میں، پھر 8 ہجری میں، پھر 9 میں ان مشرکوں نے حج کیا ہے، لیکن اب مسلمان ہو ہی گئے ہیں آخر پہ پہنچ کے. تو دیکھو وَلَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، یہ لوگ جو آ رہے ہیں نا اب بیت الحرام میں، ادب والے گھر میں، اب ان لوگوں کو روکنا نہیں ہے. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ بھی اب اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، جیسے تم 6 ہجری میں حدیبیہ میں چاہتے تھے. اب ان کی پوزیشن یہ ہے، تو دیکھو اب ان کو روکنا نہیں. اور یہ بات بہت صاف کر دیتی ہے بات، ٹھیک ہے. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی غالباً ایک ہی، جس پہ انہوں نے نا ایک آیت اور بھی ہے، ہاں وہاں بھی مفسرین نے بحث کی ہے کہ منسوخ ہے یا نہیں، لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہوتی جس صورت میں ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، اساتذہ کی بات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اپنے پروردگار کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشی چاہتے ہیں. کیوں تم ان لوگوں کو روکنے والے بنو گے؟ ان 5 چیزوں میں بالکل ایسے نہ کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور ان 5 چیزوں میں بے حرمتی، ان کو حلال نہ سمجھو، جائز نہ سمجھو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم ہو جاؤ حلال، یعنی حالت احرام کو ختم کر دو اور احرام اپنا اتار دو، فَاصْطَادُوا، تو شکار کیا کرو. فَاصْطَادُوا میں صیغہ امر کا، یعنی شکار کرو. اور مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ شکار کر سکتے ہو. وہ جو پابندی اوپر لگا دی تھی نا، دو وجہ سے. ایک تو زمین ایسی ہے ٹکڑا کہ تم شکار کر نہیں سکتے، یہ حکم تو پھر قیامت تک ہے، یہ حکم تو کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا. ایک تمہاری حالت تھی کہ تم حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے تھے. فَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حالت احرام سے نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو. اس کا تعلق اصل میں آپ اوپر دیکھیں نا آیت میں، اس سے بنتا ہے اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ. ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال قرار دیے گئے. ایک ایکسیپشن تو یہ ہے کہ ما یتلا علیکم، جو آگے آیت نمبر 3 میں تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، غیر محل الصید. اور دوسری ایکسیپشن اس میں یہ ہے کہ دیکھو جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، یہ جائز نہ سمجھنا. تو اس کو اللہ نے یہاں آ کے کھول دیا، فرمایا اب حالت احرام سے نکل آئے ہو، لہذا فاصطادوا، تم شکار کر سکتے ہو. یہ مراد نہیں ہے جو داؤد ظاہری نے اور ابن حزم نے یہاں سے سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں شکار بھی واجب ہے. وہ کہتے ہیں شکار واجب ہے، ضروری ہے شکار کرو. اللہ کے بندو، یہ کون سے وجوب ہے؟ صرف امر مباح کے لیے آیا ہے کہ ایسے کر لو. اور اس سے بڑی اچھی ایک شریعت کی اصل ثابت ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ، کہ جو لوگ مباح کام کو حرام کے برابر سمجھتے ہیں نا، ان کے سامنے کبھی کبھی مشائخ کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ مباح کام کر لیں تاکہ اس کا عقیدہ ٹوٹے. وہ جس مباح کو حرام سمجھے ہوئے ہے، حرام نہیں. مثلا سبیل ہوتی ہے نا، راستے میں پانی کے لیے جو مراکز ہوتے ہیں کہ اب پانی پی سکتے ہیں، سبیل کا پانی کھڑے ہو کے پینا مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں.
اب ایک آدمی پر اتنا غلبہ ہے ایسی چیزوں کا کہ وہ کہتا ہے ہر صورت میں پانی حرام ہی ہے، کھڑے ہو کے پینا ہر صورت میں پانی کا حرام ہے، اس کے سامنے جان بوجھ کے کھڑے ہو کے ہی پینا چاہیے تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ مباح ہے بھائی، اس کو اپنے درجے میں رہنے دو، اس کو اس کے درجے سے مت بڑھاؤ. سمجھے؟ بہت سی چیزیں جو شرعن مباح ہیں لوگ خام خواہ اس کو حرام کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ وہ شکار کا کرنا جو مباح تھا اللہ نے کہا اس کو کرو تاکہ تمہارے لیے یہ سہولت، لوگ اگر دیکھیں گے شکار کرتے ہوئے تو انہیں خیال ہوگا کہ اچھا اب حالت احرام سے چونکہ نکل آئے ہیں لہذا یہ ان کے لیے جائز ہو گیا ہے. ایسے نہ ہو کہ لوگ کیا کریں، حالت احرام ہی کو ذہنی طور پر قائم رکھے ہوئے ہوں اور یہ سمجھے ہوں کہ جناب چونکہ حج کر کے واپس جا رہے ہیں اسی شکار کھیلنا تو بڑی بری بات ہے. اللہ نے کہا کر سکتے، اور یہ وہ چیز بھی ہے جس کی بنیاد پہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نکال دیتے تھے حرم سے لوگوں کو. جب حج ہو جاتا تھا تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے حج کے بعد اور حرم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نکال دیتے تھے، فرماتے تھے بس اب گھر جاؤ، تجارت کرو، کام کرو اپنے اپنے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے عرض کیا حضرت آپ ان کو نہیں چھوڑتے تو عبادت کرنا چاہتے ہیں. فرمایا میں اگر انہیں چھوڑ دوں تو تم دیکھو گے آہستہ آہستہ ایک پورا گروہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو یہیں بیٹھے رہا کریں گے اور عبادت کریں گے، اور مسلمانوں کی تجارت، ان کی معیشت، ان کے کاروبار یہ سب کے سب رک جائیں گے اور یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں انہیں نکالتا ہوں کہ جائیں اپنے شہروں میں کام کریں، مسلمانوں کی تجارت اور مسلمانوں کے دوسرے کام ہونے چاہیے. مباح چیز تھی نا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اسے اس لیے منع کر دیا کہ لوگ کہیں سے فرض واجب نہ سمجھنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا یہ جو تم کرتے ہو کہ نماز کا سلام پھیر کے اور دائیں طرف کو ہو کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی کبھی بائیں طرف کو بھی ہو جایا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دائیں طرف اور بائیں طرف منہ کر کے بیٹھتے ہوئے دونوں ہی طرح دیکھا. تو جو مباح کام ہیں بعض لوگ ذہنی طور پہ انہیں فرض جب سمجھنے لگتے ہیں نا تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی جینے دو. جو مباح ہے وہ مباح ہے، جائز ہے تو جائز ہے، بس اس سے زیادہ اسے حلال حرام کا مسئلہ نہ بناؤ. یہ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حالت حرام سے باہر آ گئے پھر شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا آگے یہ اصل میں تائید کر رہا ہے انہی لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہاں مشرکین مراد ہی نہیں ہے بلکہ نو مسلم مراد ہے، مسلمان جو نئے نئے ہوئے ہیں. یہ ٹکڑا اسی نظریے کی اسی بات کی تائید کر رہا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، باعث نہ ہو، جرمن برانگیختہ کرنا، کسی کے انتقام کے جذبات کو ابھارنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کا بھی بغض، شنآن بغض دشمنی، ان لوگوں کی دشمنی، ان کا بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے. وہ بغض جو دلوں میں رہ گیا ہے، یہ کیوں انہوں نے ہمیں روک دیا تھا، پھر ہم حدیبیہ میں آئے، اگلے سال جب حدیبیہ سے گزر کے آئے عمرہ کرنے تو پھر بھی ہمیں نہیں رکنے دیا، کیوں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. یہ جو تمہارے دلوں میں بات ہے نا، دیکھو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ جو بیت الحرام میں اب آنا چاہتے ہیں، جن کی عزت کرنے کا ہم نے حکم تمہیں دے دیا ہے، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم انہیں مسجد حرام سے باز رکھو، مسجد حرام کے راستے ان سے بند کر دو. اور یہ کہ مسجد حرام ادب والی مسجد جو ہے اس کو تم ان کے لیے ممنوع قرار دے دو. ان صدوکم، روک دو انہیں، یہ نہ کر. سمجھ آئی؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو تمہیں وہ دشمنی اور انتقام کا جذبہ اس بات پر نہ لے آئے کہ تم اس قوم سے دشمنی جو کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو یا تمہارے دل میں ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ
کہ تم انہیں مسجد حرام سے روک دو ایک چیز، ولا یجرمنکم، تمہیں برانگیختہ نہ کرے، ایک تو ان کا مسجد حرام سے روکنا، اور دوسرے ان تعتدوا، ولا یجرمنکم ان تعتدوا، واو کا عطف ہو گیا، واو تو ہے نہیں، ان تعتدوا، اور یہ کہ دوسری بات یہ کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جاؤ، یہ بھی نہ کرنا۔ دیکھا، دونوں چیزوں سے منع کر دیا ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام وان تعتدوا، یہ ان کا دونوں جگہ لفظ آ گیا نا کہ۔ ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کھانا کھا لیتے اور سو جاتے، تو جملہ یوں بنا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کھانا کھا لیتے، کہ آپ سو جاتے، تو یہ کہ کا لفظ جو ہے اس نے دونوں مقامات پہ اس فعل جو بھی کرنا ہے اس کا جواز بتایا کہ اس وجہ سے، وجہ اس کی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مت تمہیں برانگیختہ کرے کسی قوم کی دشمنی، کس بات پر؟ دو باتوں پر، ان صدوکم عن المسجد الحرام، ایک تو یہ کہ تم انہیں بیت اللہ سے روک دو، یہ نہ کرنا، وان تعتدوا، اور دوسرے یہ کہ کہیں یہ نہ کر لینا کہ ان پر زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ اگر انہوں نے روکا تھا، کافر تھے، مشرک تھے، معاملہ گزر گیا، اب نئے نئے مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان کی باتوں کو بھلا دو اور معاف کرو، ان باتوں کو چھوڑو، اور اب انہیں میرے گھر میں آنے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا آمین البیت الحرام، اس ادب والے گھر میں جو آنا چاہتے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب انہیں کچھ نہ کہیں۔ حل ہوئی آئے؟ یہ ہیں مشکلات ایسی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرتے رہنا علی البر، کن کاموں میں؟ ایک دوسرے سے نیک کام پر، والتقویٰ، اور پرہیزگاری پر۔ دو کاموں میں تعاون کرنا ہے، ایک بر میں، نیکی میں۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ مثبت چیزیں، پازیٹو چیزیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کی عزت، ادب، احترام، یہ جتنی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتے رہنا۔ ان کاموں میں جو کام بھی خیرات کے، فعل خیرات ہیں، والتقویٰ، اور دوسری چیز تقویٰ ہے، اور تقویٰ نیگیٹو سائڈ کی بات ہے، یعنی وہ چیزیں جو گناہ کی ہیں ان کو روکنے میں تعاون کرتے رہنا، ایک دوسرے سے غلط کاموں کے روکنے میں، پہلے کہا اچھے کاموں کے کرنے میں کرتے رہنا، اور دوسرے فرما دیا کہ جو کام بھی گناہ کے ہیں ان کو مسلمان آپس میں باہمی طور پر روکنا چاہتے ہیں، اس کام میں بھی ایک دوسرے سے تعاون درکار ہے، یہ کرتے رہنا۔ آئی سمجھ؟ ولا تعاونوا، اور تعاون مت کرنا علی الاسم والعدوان، اور تعاون جو ہے وہ اسم پر، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر یہ نہ کرنا۔ کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، یہ نہ کرنا۔ یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر اس پہ انسان زندگی بھر عمل کرتا رہے نا، بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں اور اپنے اندر بھی آ جاتی ہے کہ جہاں بھی خیر کا کام ہے وہ کہے میں حاضر ہوں، اور جہاں گناہ اور شر کا کام ہے کہ بھائی میں بالکل تعاون نہیں کروں گا، اس کے لیے مجھے بالکل معذور سمجھیں، اور خیر کا کام ہے تو جب کہو میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا بر اور تقویٰ کے جو نیکی کے کام ہیں ان میں تعاون کرو، اور جو گناہ کے اور زیادتی کے کام ہیں ان پر ایک دوسرے کے ساتھ مت تعاون کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ یہ ہے ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اللہ کا جو تقویٰ ہے یہ سب سے عمدہ چیز ہے ان تمام کاموں میں۔ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی کی پکڑ، اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ کہیں حلال سمجھنے لگے ان چیزوں کو جو ہم نے منع کیا ہے، کہ جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے ان کی توہین نہ کرنا۔ اب آپ پھر اس آیت کو اگر شروع سے دیکھیں گے نا تو شدید العقاب، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ کن چیزوں پر گرفت ہوتی ہے؟ اس پر کہ وہ جو چیزیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے ان کی توہین کرتے ہو، خدا کی گرفت بڑی سخت ہے۔ والشہر الحرام، اس عزت والے مہینے کی بے حرمتی کرتے ہو،
اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. وللہدی وللقلائد، اور وہ جو نیاز کے جانور پیش کیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں لے جائے جاتے ہیں ان کی توہین کرتے ہو، خدا کی گرفت بڑی سخت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ سے، اور جب حاضر ہوئے ہیں گھر میں اللہ کے تو یہاں تک پہنچتے ہوئے 63 اونٹ لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے، اور عمر مبارک بھی 63 تھی، 63. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے غالباً یمن سے بھجوائے تھے 37 اونٹ، 37. تو یہ 100 پورے ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. اسی لیے حج تمتع جو ہے اس کے احکامات میں تمتع کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی جانور اپنے ساتھ لے کر جائے تو پھر اس کا حج کیسا ہوگا، وہ فقہا نے دی ہیں تفصیلات اس کی، اور خاص طور پہ ان فقہا نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو حج تمتع مانتے ہیں. شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہمارے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران کا تھا. تو تمتع کی 2 قسمیں ہیں، ایک جب جانور ساتھ لے کے جائیں وہ اب رہا نہیں، جانور کوئی نہیں ساتھ لے کے جاتا، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں عام طور پہ اب مسلمان بھی جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو جانور لائے جاتے ہیں نا یہاں پر، ان جانوروں کی عزت احترام یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اور دیکھو وگرنہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے. یہ اللہ کی گرفت ان سارے کاموں پر آ جائے گی اگر تم نے خدا کے ان کاموں میں اور خدا کی ان چیزوں میں کسی چیز کی توہین کر دی. حرمت، حرام کیے گئے، اوپر تھا احلت، حلال کیے گئے. ٹھہریں چائے پی لیں، چلو.